السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الثالث فی المجرورات الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط وهو کل اسم نسب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا۔ آج تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بیان میں، 14واں سبق ہے اور مجرورات شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے پہلے ابتدا میں پڑھا تھا کہ مصنف فرماتے ہیں میں نے کتاب کو 3 مقصدوں پر اور ایک خاتمے پر تقسیم کی ہے، تو 2 مقصد ختم ہو گئے۔ ایک پہلا مقصد مرفوعات میں تھا، دوسرا مقصد منصوبات میں تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں۔ تیسرا مقصد ہے مجرورات کے بیان میں، اور مجرورات صرف ایک مضاف الیہ ہے بس۔ اب یہاں پر یہ بھی آپ سمجھیں کہ مجرورات جمع کا صیغہ لائے، حالانکہ ہے صرف ایک مضاف الیہ، تو اس کی اقسام بہت ہیں مضاف الیہ کی، اس وجہ سے اس کا جمع لائے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں سب سے پہلے مجرور کی، کہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ ایسا اسم ہے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے حرف جر کے واسطے سے۔ 2 صورتیں ہیں، اگر حرف جر کے واسطے سے اس کی طرف اضافت کی گئی ہو لفظوں میں، تو اس ترکیب کو پھر جار مجرور کہیں گے، اور اگر تقدیری اعتبار سے ہو تو اس ترکیب کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ پہلے کی مثال جیسے مررت بزید، اب یہاں پر با کے ذریعے سے نسبت کی گئی ہے زید کی، مرور کی زید پر، تو یہ جار مجرور ہے۔ اور غلام زید، اس کی نسبت کی گئی ہے، تقدیراً اضافت کی گئی ہے، اصل میں تھا غلام لزید، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مجرور کا حکم بیان فرماتے ہیں آگے، وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ عَنِ التَّنْوِينِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ سے، کہ مضاف کا تنوین اور تنوین کے قائم مقام سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی مضاف پر تنوین نہیں آئے گا، اور اس کا جو قائم مقام ہے یعنی نون تثنیہ، نون جمع وغیرہ وہ نہیں آئے گا، جیسے جاءنی غلام زید، اور اسی طریقے سے غلامانی زید، اور مسلمون مصرین۔ اب یہ غلامان میں نون نہیں آئے گا، اور مسلمون میں جو جمع کا صیغہ ہے نون وہ بھی گرے گا۔ یہ شاید اگر آپ کے علم میں ہو تو ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ جب نون ساکن اور تثنیہ کا نون اضافت کے وقت میں گر جاتا ہے۔ اب وعلم سے ایک اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ ان الاضافۃ علی قسمین سے، کہ اضافت کی 2 قسمیں، ایک ہے اضافت معنوی اور ایک ہے اضافت لفظی۔ دیکھیں آپ خود ہی سمجھا کریں کہ لفظی جو لفظوں میں ہو اور معنوی جو معنی میں ہو۔ معنوی جو ہے اس کی تعریف، معنوی کی تعریف یہ ہے کہ مضاف صفت نہ ہو اور اس کی اضافت کی گئی ہو معمول کی طرف ہو، یا لام کی صورت میں ہو، اس کی اضافت کی پھر صورت ہے کہ یا لام کی صورت میں ہو جیسے غلام زیدن، او یا من کی صورت میں ہو جیسے خاتم فضت، یا فی کی صورت میں ہو جیسے صلاۃ اللیل۔ اب ان تینوں صورتوں کے اندر آپ دیکھیں، غلام زیدن غلام لزیدن ہے، خاتم و فضت اصل میں کیا ہے، خاتم و من فضت ہے، اور صلاۃ اللیل اصل میں صلاۃ فی اللیل۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب آپ اضافت کرتے ہیں تو اضافت کی صورت میں فائدہ یہ ہے کہ مضاف معرفہ آئے گا، مضاف معرفہ آئے گا۔ اگر اس کی آپ اضافت کریں گے کس کی طرف، معرفہ کی طرف، اور اگر آپ اس کی اضافت کرتے ہیں نکرہ کی طرف تو مضاف جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، اس کی تخصیص ہو جائے گی، اس کی مضاف کی تخصیص ہو جائے گی۔ جیسے غلام و رجل، اب جیسے غلام و رجل میں ایک آدمی کا غلام، تو یہاں یہ غلام پہلے عام تھا، بہت سارے لوگوں کا تھا، لیکن رجل کہہ کر کسی ایک کے ساتھ اس کو خاص کر دیا تو اس کی تخصیص ہو گئی۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اضافت جو ہے وہ لفظی ہو، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ مضاف ان یکون المضاف صفۃ مضافۃ علی معمولها، یعنی مضاف صفت ہو اور اس کی اضافت کی گئی اپنے معمول کی طرف ہو، انفصال کی صورت میں، جیسے ضارب زید اور حسن الوجہ۔ تو اس تعریف کا فائدہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ لفظ کے اندر تخفیف ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے اس تعریف کا فائدہ۔
دیکھیے یہاں پر ضارب زیدن میں بظاہر مضاف الیہ کا اتصال ہے، آپ دیکھیں گے نا، لیکن یہاں اتصال نہیں، یہ حقیقت میں انفصال ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ بے اعتبار معنی کے یہ فاعل ہو کر مرفوع ہے یا مفعول بھی ہے اور منصوب ہے۔ حقیقت میں یہ مجرور نہیں ہے، بلکہ اس کا مجرور ہونا محض لفظ کے اعتبار سے ہے، ضارب زیدن میں بھی اور حسن الوجہ میں بھی۔ آگے ایک عالم سے ایک اور نوٹ بیان فرما رہے ہیں، کہتے والم اذا ضفتر اسم صحیح جار مجرا صحیح لا یا المتکلم کسر تاخر ہو۔ جب بھی آپ نے پہلے صحیح بھی پڑھا ہے اور جار مجرا صحیح بھی پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو کہتے ہیں کہ صحیح یا جار مجرا صحیح کی جب آپ اضافت کرتے ہیں یا متکلم کی طرف تو آخر کو کسرت دیں گے اور یا کو ساکن کر دیں گے یا فتح دے دیں گے، جیسے غلامی میں ہے، جیسے غلامی، دلوی، زبی وغیرہ۔ اور اگر اسم کے آخر میں الف ہو تو وہ ثابت رہے گا، جیسے عصایا، رحایا، رہا چکی کے معنی میں۔ خلاف للحذیل، کہتے امام حذیل جو ہے وہ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں عاصیہ اور رحیہ ہی رہے گا۔ اور اگر اسم کے آخر کے اندر یا ہو، مکسورہ ہو اور ماقبل اس کا مکسور ہو تو یا کو یا کے اندر مدغم کریں گے اور دوسری والی یا کو فتح دے دیں گے تاکہ التقاء ساکنین نہ ہو، جیسے قاضی، اصل میں کیا تھا، قاضیہ تھا نا، تو یا کو یا کے اندر مدغم کر دیا اور یا سے پہلے دوسری یا بھی مکسور تھی۔ اور اگر واو ہو اور مضموم ہو اس کا ماقبل تو واو کو یا کریں گے اور اسی طریقے سے یا کو یا میں مدغم کریں گے، جیسے جاءنی مسلمیہ۔ اور اسی طریقے سے اسماء ستہ مکبرہ کے اندر اسماء ستہ مکبرہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اخی، ابی، حمی، ہنی، فمی اور ذو مالن وغیرہ جو تھا، یہ بھی اسی طریقے سے اس کے اندر بھی اسی طرح کیا جائے گا جو ہم نے کیا۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھنا، فمی کے اندر بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے، کسی ایک خاص قوم کے اندر ایک نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ فمی جو ہے اس کے اندر بھی یہی کی عمل کیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ اور زو جو ہے، زو، اس کی اضافت مضمر کی طرف کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں بعض لوگوں نے بھی اختلاف کیا کہ زو کی اضافت کی جا سکتی ہے۔ پھر عربی کے ایک شعر کتاب کے اندر لکھا ہے انما یعرف ذو الفضل من الناس زوہ، تو کتاب والوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ شاذ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زو کی اضافت بھی کبھی بھی مضمر کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ زو کی اضافت کی جاتی ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح نہیں کہہ رہے۔ اور جب ان اسماء وغیرہ کی اضافت نہ ہو، اضافت سے کٹ گئے ہوں، تو پھر تو آپ کہیں گے اخن، ابن، ہمن، ہنن، فمن۔ اور زو اضافت سے کبھی بھی نہیں کٹ سکتا، زو اضافت سے کبھی بھی نہیں کٹ سکتا۔ کہتے ہیں کہ سب کے سب حرف جر کی تقدیر کی صورت میں ہے، اور جب اس کے اندر حرف جر کا ذکر ہوگا تو اس کی تفصیل جو ہے وہ حروف کی بیان میں آپ کو یہ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ختم ہو گیا مجرورات کا بیان بھی، مجرور کی تعریف۔ اب آپ نے پڑھا تھا کتاب کے شروع میں کہ اس نے 3 مقصدوں کے بعد ایک خاتمہ کا ذکر کیا ہے نا، تو اب کتاب کا خاتمہ شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ جو ہے وہ توابع کے بیان میں ہے۔ توابع طبع سے ہے، پیچھے لگنے والے، یعنی ان کے ساتھ ملحقہ اور ان کے ساتھ جو کچھ لگے ہوئے ہیں ان کے بیان میں ہے۔ کہتے جو کچھ آپ نے پڑھا وہ اسماء معربہ میں سے تھا، اس کا اعراب جو تھا اصلی تھا کہ اس کے اوپر داخل ہو گئے تھے عوامل، مرفوعات، منصوبات، مجرورات وغیرہ، تو وہ جو ہے وہ اعراب ان کا تھا، وہ ان کی داخل ہونے کی وجہ سے وہ اصل تھا۔ اور اب اس کے بعد جو ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جن کا اعراب طبعی ہے، ان کی ماقبل کی طبیعت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے اس کو ہم تابع کہتے ہیں۔ تابع کا مطلب پچھلے کا تابع دار، وفادار۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطبوع یعنی اپنے ماقبل کے اعراب کے اندر تابع داری کر رہا ہے۔ اور اس کی تعریف، تابع کی تعریف یہ ہے، ہر وہ اسم ہے دوسرا معرب، ہر وہ دوسرا معرب ہے جس کو اعراب دیا گیا ہو پہلے والا۔ اس کی آپ یوں سمجھ لیں جیسے مؤذن ہوتا ہے، وہ امام کا سمجھ لو متبوع ہے، تابع ہے، کہ اس کا وہی حکم لگایا جاتا ہے اس کے اوپر جو کیا ہوتا ہے امام صاحب کا حکم ہوتا ہے۔ اور توابع 5 ہیں، نعت، عطف بالحروف، اور 3 تاکید، 4 بدل، اور 5 عاطفی بیان۔ کل انشاءاللہ تفصیل سے ہم توابع کا بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔